بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مطیع اللہ جان صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں عمران خان کے بچوں سے کہ جیسے وہ قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے نہیں، وہ محمد بن قاسم آ رہا ہے۔ اتنا خوف ان کو طاری ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ مسلسل کیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ تحریک انصاف تو ختم ہو گئی، اور بات کیا کہ جی بچوں کو کیوں آنا پڑ رہا ہے، عمران خان کے بچے کیوں آ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب پی ٹی آئی فنش ہو چکی ہے، اسی لیے انہیں اب عمران خان کے ان صاحبزادوں پہ بھروسہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر فضا اینکر ہیں، فضا خان، آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی ختم ہو چکی ہے۔ اس پر فضا خان بھی ہنس دیں، اور حتیٰ کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پر کہ جی تحریک انصاف تو فنش ہو چکی ہے، وہ ختم شد۔ ہمارے تجزیہ کار بھی کچھ کہتے ہیں، یہ کب سے کہہ رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے ختم شد۔ مورلی اور جو سوشل میڈیا میں ان کے کرتوت اور کارنامے تھے، جس کے وجہ سے آج پاکستان کے لوگ ان کو فارغ کر چکے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ فارغ کر چکے، اور سوشل میڈیا پر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی احسن اقبال نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ تو جمہوریت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، یہ تو تباہی پھیلا رہے ہیں۔ وہاں تو وہ ہر سطح پر چھائے ہوئے ہیں، سڑکوں پر بھی وہ ہیں۔ تو یہ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں یہ اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں اصل میں۔ یہ بھی ان کے بچوں کا رائٹ ہے نا، آئے پاکستان کے والد کو بھیجے، اور کوئی بھی پاکستان سیاست میں اچھا، دیکھا مائنس نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کو مائنس۔ تو یہ شوکت یوسف صحیح صاحب بھی ہنس رہے ہیں، اور فضا خان صاحبہ اینکر بھی، ڈاکٹر فضا خان، وہ بھی ہنس رہی ہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے اب گروک سے بھی اگر آپ پوچھیں، اس وقت انفارمیشن کے لحاظ سے یہ آئی ٹول چھایا ہوا ہے، تو سیاست.pk نے شیئر کیا ہے جی کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں غریبوں کو فائدہ دینے والے 10 بڑے پروجیکٹس، گروک کو کوٹ کرتے ہیں، نہیں اس سے پوچھے تو۔ نمبر 1، احساس کفالت، غریب خواتین کو ماہانہ وظیفہ اور بینک اکاؤنٹس۔ اب یہ دیکھیے نا کیوں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، یہی سوشل ڈیجیٹل میڈیا اسی سے پوچھ کے ہو رہا ہے، اس لیے ان کے لیے خطرہ ہے۔ ابھی تو تحریک کا باقاعدہ اس طرح آغاز نہیں ہوا، پیک پر 5 اگست کو تحریک جانی ہے، ابھی اس میں لگ بھگ 20 دن پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچیں ابھی سے بکھلاہٹ، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پنجاب حکومت کو کیا ہو گیا ہے، مریم نواز صاحبہ کی سہیلی، ان کی قریبی ساتھی، ان کو کیا ہو گیا ہے ابھی سے، وہ اتنے غصے میں، پتہ لگ رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ تحریک شروع ہو گئی ہے، کیا کریں گے اب۔ تو سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جی لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ جی تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے۔ تو وہاں سوشل میڈیا پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کے غریبوں کے لیے 10 پروگرامز کیا تھے، ان میں احساس کفالت، غریب خواتین کو ماہانہ وظیفہ اور بینک اکاؤنٹس، دوسرا صحت سہولت کارڈ، 10 لاکھ روپے تک مفت علاج، اور 70 لاکھ خاندان مستفید ہوئے، 70 لاکھ 7 ملین۔ احساس ایمرجنسی کیش، کرونا ریلیف، اور 12,000 روپے، اور کتنے جی 1 کروڑ لوگوں کو دیے گئے۔ چوتھا، کامیاب جوانوں کو لونز دیے گئے کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ 5واں کام، ہنرمند جوان، 5 لاکھ نوجوانوں کی سکل ٹریننگ کی گئی۔ چھٹا، لنگر خانے، غریبوں کو مفت کھانا فراہم کیا گیا۔ 7، پناہ گاہ، بے گھر لوگوں کے لیے شیلٹر ہومز۔ 8واں کام، احساس نشو و نما، بچوں کی غذائیت کے لیے کیش ٹرانسفر۔ 9، کسان کارڈ، کسانوں کو سبسڈی اور لونز، جس کو آج مریم صاحبہ اپنے نام سے چلا رہی ہیں۔ 10واں، احساس اسکالرشپس، غریب بچوں کی تعلیم کے وظائف۔ یہ پروگرام غربت کم کرنے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اس میں کہیں بھی کسی ایک پروگرام میں بھی عمران خان کا نام نہیں ہے کہ جی عمران کسان کارڈ یا تحریک انصاف احساس پروگرام، نہیں، کوئی اس طرح کا نام نہیں ہے۔ مگر اب صرف اور صرف یہ ہے کہ پرانے جتنے پروجیکٹس تھے ان پہ اپنا نام چھاپ دو، اب یہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ لگ رہا ہے۔ تحریک کے حوالے سے دیکھیے، یہ میاں عباد فاروق نے بڑی سخت جیل کاٹی، اور اب کہہ رہے ہیں کہاں گیا ڈر، پنجاب کے نوجوان پاگلوں کی طرح خان کو باہر نکالنے کے لیے تنظیموں کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ 11 سیٹوں پر 552 خان کے یہ جی سربراہ تیار ہیں، یہ دکھا رہے ہیں۔ اور آج دیکھو یہ سارا مجمع آ گیا اور سارے خان صاحب کی قوموں کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا صرف مقصد یہ ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہیں، اور یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے عہدے، ان کا صرف ایک مقصد ہے، ان کا مقصد ہے کہ ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں انٹرویو کے لیے کتنے لوگ آ گئے ہیں، یہ عہدوں کے لیے نہیں، یہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں۔ باہر نکالنا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ہم عہدوں کے لیے کام کریں گے یا اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے کام کریں گے؟ عمران کے لیے ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہمارے قائد کو باہر نکال دیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر خان صاحب کا باہر نکالتے اوبیسلی ہمیں ریزسٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں، ہم چاہتے ہیں لیں جی مقصد ایک ہے جی عمران خان کی رہائی، اور اس حکومت کی
کارکردگی کے پول ایسے سے کھل رہے ہیں کہ اپنی ہی وزارتیں آپ کہہ رہی ہیں ہو وہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. پی آئی اے کا دیکھیے کیا بھانڈا پھوٹا ہے کہ کہا گیا منافع بخش ادارہ بن گیا ہے, یہ دعوے کیے گئے وہ بڑی مبارکیں اور یہ اور وہی ہم نے منافع بخش ادارہ بنا دیا, جھوٹ پکڑا گیا اور خود اپنے ہی لوگ سارا پول کھود رہے ہیں. پی آئی اے کو ایک سال میں 4.6 ارب کا نقصان, 4.5 ارب روپے سے بھی زیادہ کا نقصان ہوا. یہ نقصان 660 ارب کے سابقہ نقصان دوسرے کھاتے میں منتقل کرنے کے بعد ہوا ہے. 660 ارب روپے تو دینے ہی ہیں پی آئی اے کے, مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سال میں ہی یہ 6.5 ارب روپے سے زیادہ کا 4.6 ارب کا مطلب ہے 4 ارب 60 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے. 26 ارب روپے کا منافع محض اکاؤنٹنگ ہنر مندی کا نتیجہ تھا. وزارت خزانہ کی وضاحت, وہ کہہ رہے ہیں بس وہ اکاؤنٹنگ کے ہیر پھیر میں ہم نے یہ کام دکھایا تھا. وزارت خزانہ کی وضاحت ہے کہ کوئی وہ 26 ارب روپے کا کوئی منافع نہیں ہوا, اصل میں تو ایک سال میں 4.6 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے پی آئی اے کو. اور یہ وزارت خزانہ کی جاری وفاقی سرکاری اداروں کی ششماہی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کی 2 نمبریاں کی جاتی ہیں. اور رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کو از سرنو ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کے تحت 660 ارب روپے کے قرضوں سے نجات دلائی گئی ہے. وہ اب آپ نے ادا کرنے ہیں اس کے جو قرض ہیں 660 ارب روپے. جب انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے 660 ارب روپے کے قرضوں کے ساتھ خریدنے پر, تو وہ الگ کر کے حکومت کے کھاتے میں ڈال کر وہ آپ سے عوام سے وصول کیے جائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں اچھا کچھ اور نہیں تو بجلی کے بلوں میں ڈال دو, کہیں اور سے لے لو, پیٹرول میں لگا دو, پیٹرول سستا ہو گیا انٹرنیشنلی تو کہو جی وہ بلوچستان میں سڑک بنانی ہے. لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ سنیے گا ذرا. ڈان کی خبر ہے, ڈان اخبار کی. ڈان کے مطابق پنجاب حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے حلقے کے لیے 35 ارب روپے, صرف ایک حلقے کے لیے 35 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے. چند ہفتے قبل ایاز صادق کی تنخواہ میں لاکھوں کا اضافہ بھی ہو چکا ہے. ایاز صادق وہی ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں بھی انڈیا کے خلاف آرمی چیف کی ٹانگیں کانپنے کا بیان دیا تھا, جس پر ڈی جی ایس پی آر کو رد عمل دینا پڑا تھا. تو ان لوگوں کے حلقوں میں 35 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے. پہلے ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے اضافہ بھی کیا گیا ہے. یہ ہے جی. آخر میں دیکھیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بکلاہٹ کہ واقعی تیر نشانے پر لگا ہے. تحریک کا ابھی آغاز اس طرح سے نہیں ہوا, یعنی پیک پر نہیں گئی. ابھی تو گھروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں, گلیوں میں لوگ نکل رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں. 5 تاریخ کو 5 اگست کا خوف اتنا ہے کہ ابھی صرف علی من گنڈا پور, جن پر ان کے اپنے لوگ تحریک انصاف کے لوگ اتنے خوش نہیں ہیں, ان کا لاہور میں آنا ہی ہلا کر رکھ گیا ہے سب کو. اور اس پر فوراً عظمہ بخاری صاحبہ کو آنا پڑا ہے, پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. اور کیا کہہ رہی ہیں, یہ جیو نے شیئر کیا ہے جی, یہ دیکھ لیں. پی ٹی آئی سے بڑی دہشت گرد جماعت ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. یہ دیکھیں آپ, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے, پکڑو اٹھاؤ ان کو. یہ تو اب وہ انکاؤنٹر جس طرح سے ہو رہے ہیں نا پنجاب میں جو کرمنلز ہیں ان کے, یہ کہتے ہیں جی اس طرح ان کے ساتھ بھی ہو, یہ ان سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں. یہ عظمہ صاحبہ کی میں آپ کو گفتگو سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اس جماعت کو یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. آپ اندازہ لگائیے, یہ ہے بکھلاہٹ اور یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اس لیے کہ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے اسی کو حکومت, وفاقی حکومت نون لیگ کی ہے اور یہ پنجاب میں, کہ جی وہ دہشت گرد جماعت ہے. یہ حال ہے کہ ان کو آپ نے فوکس رکھنا ہے. دہشت گرد تو بعد میں آئیں گے, جو اصل دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے دہشت گردوں کے طور پر دیکھنا ہے, ان کو نہیں چھوڑنا. یہ میں آپ کو وہ حصہ سنواتا ہوں, یہ سنیے گا, یہ سنیے. اور جو ہے وہ یہ آپ نے کیا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی فاقش, اس سے بڑی فتنہ, اس سے بڑی جو دہشت گرد جماعت ہے وہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی ہو. اور پھر سن لیا آپ نے, یعنی آپ بطور حکومتی ترجمان اگر یہ بات کر رہی ہیں تو یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے تو سوچیں اس ملک میں کیا استحکام آنا ہے, کیا یہاں پر امن و امان ہونا ہے, کیا یہاں پر بات چیت ہونی ہے. تو وہ تو دہشت گرد ہیں, تو ان سے آپ کیا کس طرح سے ڈیل کریں گے. یہ نظر آ رہا ہے کہ پینک ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بیان بہت بڑا بلنڈر ہے, اور آپ آگے دیکھیے گا کہ اس کے بڑے اثرات ہوں گے. اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب پینک کر چکی ہے, اور تحریک کے آغاز کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو عمران خان سے, اس کے بچوں سے, اس کی تحریک سے, ان کے ووٹر سے, ان کے سپورٹر سے خوف ہے. یہ ساری حکومت خوف کے اوپر چل رہی ہے, اور اسی وجہ سے یہ دیکھیے اس طرح کا بیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جواز مل سکے تشدد اور جبر کرنے کا. جی سب سے بڑے دہشت گردی ہیں. جب آپ ان کو دہشت گردوں ٹریٹ کریں گے تو پھر اصل دہشت گردوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ ان کے لیے آپ اس طرح سے ایکشن لینے کے تیار نہیں ہیں. آپ نے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے. اللہ حافظ.